تو یہ جو 5 وقت کا وضو ہے انسان کے جسم کی صاف صفائی پر فوکس کرتا ہے۔ ناک صاف ہو جائے اس لیے ناک میں پانی ڈالنا ہے، گلا صاف ہو جائے اس لیے کلی کرنا ہے، دانت صاف ہو جائے اس لیے کلی کرنا ہے، غرارہ کرنا ہے، کانوں کا مسح اس لیے کرنا ہے تاکہ کان صاف ہو جائے، چہرے کو اس لیے دھونا ہے تاکہ چہرہ صاف ہو جائے، ہاتھ کو اس لیے دھونا ہے تاکہ ہاتھ صاف ہو جائے، سر کا مسح اس لیے رکھا کہ سر صاف ہو جائے، پیر اس لیے دھویا جاتا ہے تاکہ پیر صاف ہو جائے، اور پھر نماز میں صاف صفائی کے بعد، پاکی اور طہارت کے بعد بندہ نماز میں کھڑا ہو۔ پھر جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ شرط لگا دی کہ صاف کپڑا ہونا چاہیے، پاک کپڑا ہونا چاہیے، صاف جگہ ہونی چاہیے، پاک جگہ ہونی چاہیے، صاف جسم ہونا چاہیے، پاک جسم ہونا چاہیے۔ تو ایک طرح کا سلسلہ ہے، اسلام نے دھیرے دھیرے بندے کو اس بات کی طرف موڑا ہے، اس بات کی طرف اس کے مائنڈ کو میک اپ کیا ہے کہ بھائی آپ کو ہر قدم پہ صاف ستھرا رہنا ہے، آپ کو ہر قدم پہ طہارت اور پاکی اختیار کرنی ہے، گندگی کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے غسل کو مستحب قرار دیا گیا، عیدین کے غسل کو مستحب قرار دیا گیا، اور کیونکہ جمعہ میں کراؤڈ ہوتا ہے، جمعہ میں بھیڑ ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، ابھی تو ٹھنڈی کا موسم ہے لیکن گرمی کے موسم میں لوگوں کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے، میل کچیل زیادہ نکلتا ہے، تو آدمی صاف ستھرا ہو کر جب آتا ہے، نہا دھو کر جب آتا ہے، صاف شفاف ہو کر جب آتا ہے تو نفیس طبیعت کا لگتا ہے۔ اگر نہ نہائے اور بھیڑ ہو تو ایک دوسرے کا پسینہ اور ایک دوسرے کی بدبو کو سونگھے اور اس سے ایک دوسرے کو اذیت ہو، تو جمعہ کے غسل کو مستحب قرار دیا، جنابت کے بعد کے غسل کو فرض اور واجب قرار دیا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، کہ اگر تم ناپاک ہو جاؤ ہم بستری کے ساتھ تو پھر میاں بیوی کے لیے یہ کہا گیا کہ بھائی اب غسل کرنا واجب ہے، غسل کے بغیر آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ پھر غسل کے شرائط طے کر دیے کہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو پوری تعلیم صاف صفائی طہارت کے ارد گرد اسلام کی گھومتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہماری پہچان آج گندگی سے بنی ہوئی ہے، ہم گندگی سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم نے صاف صفائی کو ایز اے مذہب نہیں لیا، ہم نے صاف صفائی کو ایز اے کلچر لیا ہے۔ یہ دونوں چیز آپ جب سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جب ہم مذہب سمجھیں گے کہ صاف صفائی مذہب ہے تو پھر ہمیں اس آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کو پسند کرتے ہیں، توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اور طہارت حاصل کرنے والے کو، پاکی حاصل کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ جب ہم مذہب کے آئینے سے اس چیز کو دیکھیں گے، لیکن کلچر کے آئینے سے دیکھیں گے تو ہم ان چیزوں پر فوکس کریں گے کہ جہاں پر سماج چاہتا ہے کہ بھائی بندہ جو ہے نیٹ اینڈ کلین رہے، صاف ستھرا رہے، تو ہم نے ایز اے کلچر لیا تو اپنے کپڑے کو صاف رکھنے کی بہت کوشش کی کہ کوئی داغ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، کوئی شکن نہ ہو، آئرن لگا ہوا ہو، چمکتا ہوا ہو، اور اسی طریقے سے ہم نے کریم کا سہارا لیا، پاؤڈر کا سہارا لیا، عورتیں بیوٹی پارلر کا سہارا لیتی ہیں، تو وہ اس طریقے سے وہاں سجتی ہیں، سنورتی ہیں اور طرح طرح کی کریم لگاتی ہیں۔ یہ ایز اے کلچر اس کو اختیار کرتی ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہم اگر کپڑا آئرن والا نہیں پہنیں گے، کریم نہیں لگائیں گے، اور اسی طریقے سے ہم سجیں گے نہیں، سنوریں گے نہیں، تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہم پر ہنسیں گے۔
تو ہم نے ایز اے کلچر لیا تو اپنے ظاہر پر زور دیا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ ہم خوبصورت لگیں، اور اسلام کہتا ہے کہ بھائی تمہاری صاف صفائی اور تمہاری طہارت تمہارے بننے سنورنے کے لیے نہیں ہے، تمہاری صاف صفائی اور طہارت کی تعلیم تمہیں اس لیے دی گئی کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ تمہاری یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں صاف ستھرا اس لیے رہوں تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جاتے کہ دوسرے کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ آپ جب اس پر غور کریں گے کہ اسلام نے مسجد میں پیاز کھا کر آنے سے منع کیا ہے، لہسن کھا کر آنے سے منع کیا ہے، مکروہ لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ پیاز کھا کر آئیں گے ہو سکتا ہے اس کے منہ سے بدبو آئے، لہسن کھا کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے منہ سے بدبو آئے، کچی پیاز اور کچے لہسن تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، آزو بازو والے لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ لیکن ہم آج تو ایسا کرتے ہیں کہ مولی بھی کھاتے ہیں، مولی کا پراٹھا بھی کھاتے ہیں، اور بھی بہت مہکنے اور بدبودار چیز کھاتے ہیں۔ کھانے کے بعد ہم آ جاتے ہیں، منہ بھی ڈھنگ سے صاف نہیں کرتے، دانت بھی ڈھنگ سے صاف نہیں کرتے، گٹکا بھی کھا لیتے ہیں، پان بھی کھا لیتے ہیں، سگریٹ بھی پی لیتے ہیں، مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، فرشتے بھی ہمارے بدبو سے متاثر ہوتے ہیں، اور آزو بازو جو لوگ ہمارے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ کپڑا ہمارا کلین ہے، ہم کپڑے میں داغ نہیں ہے، کپڑے میں تو کوئی شکن نہیں ہے، صاف ستھرا فرشتہ والا کپڑا ہے، لیکن منہ سے بدبو آ رہی ہے سگریٹ کی، پان کی، گٹکے کی، پیاز کی، لہسن کی۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے صاف صفائی کو ایز اے کلچر لیا ہے، ہم نے صاف صفائی کو ایز اے مذہب نہیں لیا۔ مذہب کہتا ہے کہ بھائی صاف ستھرا رہو، صاف صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام نے کہا کہ الطہور نصف الایمان، کہ صاف صفائی پاکی یہ آدھا ایمان ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ ایمان کے 60 یا 70 شعبے ہیں، اس میں سے ایک شعبہ جو سب سے پہلا شعبہ ہے وہ ایمان ہے، اور جو سب سے آخری شعبہ ہے ایمان کا وہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو اس میں گندگی بھی شامل ہے کہ اگر راستے پر گندگی ہو وہ بھی تکلیف دینے والی ہے، بدبودار چیز ہو وہ بھی تکلیف دینے والی ہے، تو اس کو بھی سائڈ کر دینا، اس کو بھی اٹھا کر پھینک دینا۔ راستوں میں گلیوں میں چوہا مر جائے یا کوئی جانور مر جائے، غیر مسلم بھی وہاں سے گزرتے ہیں، عیسائی بھی گزرتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن ایک مسلم جب وہاں سے گزرے گا تو اس کو یہ حدیث ایز اے مذہب لینا ہوگا۔ اگر وہ ایز اے کلچر نہیں لیتا تو ایز اے مذہب لے گا کہ بھائی یہ بدبودار جانور جو روڈ پر، راستے پر، گلیوں پر مرا ہوا ہے، اس سے آنے جانے والے رہگزر مسافر کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ بھائی سب سے ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاؤ، اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر بھی وہ بات نہیں ہے، ہم بھی گزر جاتے ہیں غیروں کی طرح، جیسے غیر گزر گئے ہم بھی ٹھوکر مار ایسے ناک بند کر کے نکل گئے۔ یہ کوشش نہیں کی ہے کہ کتا مرا ہوا ہے اس کا کچھ انتظام کر دیں، ایسی جگہ ڈالیں جس سے تکلیف نہ ہو، یا اور کوئی جانور۔ میں سمجھانے کی آپ کو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے ظاہر کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کپڑے کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کپڑے پر محنت کر رہے ہیں، اور اپنی بیوٹینس بڑھانے کی اور اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا جسم اندر سے گندا ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھو، اپنے باطن کو بھی پاک رکھو، اپنے داخل کو بھی پاک رکھو، اپنے خارج کو بھی پاک رکھو، اپنے اندر کو بھی پاک رکھو، اپنے باہر کو بھی پاک رکھو۔ تو جو چیز نظر آتی ہے اس پر تو ہم محنت کر رہے ہیں، اور جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے، جو لوگوں کو دکھتی نہیں ہے، اس سے ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ میں کئی مثالوں سے آپ کو بات سمجھاؤں گا تو سمجھ میں آئے گا، جیسے کہ بہت سارے شوہر آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کے منہ سے بدبو آتی ہے، ان کی بیویاں ان کو جھیل رہی ہیں، لیکن چونکہ رشتہ ہے تو رشتے کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں پاتی، لیکن وہ پان کھاتا ہے یا گٹکا کھاتا ہے یا کھینی کھاتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے تو اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ میرے اس پان کھانے سے میرے منہ میں بدبو آ رہی ہے اور میری بیوی اس کو پسند نہیں کرتی۔ بہت ساری بیویوں کی شکایتیں آپ پتہ کریں سماج کے اندر کہ
منہ سے بدبو آ رہی ہے گٹکا کھانے کی وجہ سے، پان کھانے کی وجہ سے، یا دانت خراب ہونے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، سگریٹ پینے کی وجہ سے، اور شوہر اس بات کا اہتمام نہیں کرتا کہ بھائی ٹھیک ہے اگر ہمیں عادت ہے تو اس کو باہر رکھیں، اور جب ہم گھر میں داخل ہوں تو اچھی طریقے سے منہ کی صفائی ہو، بدبو بالکل بھی نہ جائے گھر میں، اور اس سے عورت متاثر نہ ہو۔ اور اس کے الٹا بھی ہے، بہت ساری جگہوں پہ عورتیں اتنی گندی رہتی ہیں کہ شوہر اس کو جھیل رہا ہوتا ہے، شوہر اس کی گندگی کو جھیل رہا ہوتا ہے، اور جھیل اس لیے رہا ہوتا ہے کہ دونوں شریف گھرانے سے ہیں، خاندانی لوگ ہیں، لیکن ایک دوسرے کے عیب پر پردہ بھی رکھے ہوئے، لیکن برداشت کر رہے ہیں، اور دل ہی دل میں ایک دوسرے سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا ہی مرد میرے قسمت میں لکھا تھا، ایسی ہی عورت میری قسمت میں لکھی تھی جو اتنی گندوڑی قسم کی ہے، یا اتنا گندا قسم کا مرد ہے، نہ منہ کی صفائی کرتا ہے نہ کپڑے کی صفائی کرتا ہے۔ اور جب ہم باہر نکلتے ہیں کسی پارٹی پر، کسی فنکشن میں، تو ماشاءاللہ بہت صاف صفائی اور بہت ہی ہم نیٹ اینڈ کلین ہو کر نکلتے ہیں، ایک دم اوپر سے نیچے تک ہم چمک رہے ہوتے ہیں، اور گھر کی یہ حالت ہے کہ بیوی ناپسند کر رہی ہے منہ کی بدبو کو، جھیل رہی ہے، اسی طریقے سے شوہر ناپسند کر رہا ہے۔ یہ صرف اوپر کی باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ بھی اہم ہے، اس چیز پر بھی دھیان دینا ضروری ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں اپنی گندگی سے، اس لیے اسلام نے صاف صفائی پر زور دیا ہے۔ نماز میں صاف صفائی کا اہتمام اس لیے رکھا گیا کہ دوسرے نمازی کو تکلیف نہ ہو، کچا پیاز نہ کھاؤ تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو، کچا لہسن نہ کھاؤ تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ سگریٹ اگر پینا ہے تو ایسی جگہ پر جا کر پیو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اس کے دھوؤں سے۔ ہم تو سگریٹ پیتے ہیں، مجمع میں پیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ پیتے ہیں، اور پھر مسجد میں بھی آ جاتے ہیں تو باہر بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسجد کے اندر بھی ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے الطہور نصف الایمان، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کپڑے پہ آئرن خوب گھسا جائے، بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے چہرے کو خوب رگڑا جائے، خوب کریم لگایا جائے اور خوب پاؤڈر لگایا جائے، یہ ہے الطہور نصف الایمان کا مطلب۔ یہ مطلب تو ہے، لیکن ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے خارج سے لے کر داخل، اپنے جسم کے بیرون حصے کو بھی صاف کرو، اپنے کپڑے کے باہری حصے کو بھی صاف کرو، اپنے کپڑے کے اندرون حصے کو بھی صاف کرو۔ جو کپڑا اندر پہنا جاتا ہے وہ بھی صاف ہونا چاہیے، جو کپڑا باہر پہنا جاتا ہے وہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ جسم کا باہر کا وہ حصہ جو دکھتا ہے وہ بھی صاف ہونا چاہیے، جسم کا وہ حصہ جو دکھتا نہیں ہے وہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ یہ میرا موضوع ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت ہے، جو نیچرل ہے، انسان کے نیچر میں داخل ہے کہ یہ صاف ہونا چاہیے۔ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ بغل کے بال صاف کرنا، ناف کے نیچے کا بال صاف کرنا، اور ناخن کاٹنا، ختنہ کرنا، اور مونچھ کتروانا۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ بغل کے بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، ناف کے نیچے کا بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا اور مونچھ کتروانا۔ اب دیکھیے ہر ایک چیز پر غور کیجیے۔ آج کل پہلے ہم ناخن پہ بات کرتے ہیں۔ ناخن ایک طرح کا فیشن بنا ہوا ہے اس زمانے میں بڑھانا۔ عورتیں، مسلم عورتیں ناخن بڑھاتی ہیں، بڑے بڑے ناخن چڑیل کی طرح رکھتی ہیں، پریت کی طرح رکھتی ہیں، اور بھوت کی طرح بڑے بڑے ناخن ہیں ان کے، اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، اس کو ماڈلنگ سمجھا جاتا ہے، اس پر التا لگاتی ہیں۔ ناخن کے نیچے گندگی ہوتی ہے۔ آپ بچے کے ناخن کو دیکھیں گے، کبھی کبھار جب بچے کا ناخن بڑھ جاتا ہے تو آپ غور کریں گے تو ناخن کے نیچے گندگی جمی ہوتی ہے، وہ ایک طرح کی گندگی ہے، انفیکشن ہے۔ اب اس کو فیشن میں لوگ رکھ رہے ہیں، عورتیں فیشن کی وجہ سے ناخن بڑے بڑے رکھ رہی ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ فطرت ہے ناخن کٹاؤ، اور آج کل فیشن ہے کہ ناخن بڑھایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ مردوں پر آ جائیے، اسلام کہتا ہے کہ مونچھ کترواؤ، مونچھ چھوٹی رکھو، کترواؤ، اور فیشن یہ ہے کہ آج مونچھ اتنی بڑی رکھی جاتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے کہ مونچھ منہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ پانی جب آدمی پیتا ہے تو مونچھ کا بال گلاس میں لگتا ہے، پھر وہ منہ کے اندر جاتا ہے،
اس کی گندگی گلاس میں جاتی ہے، کھانے والے کو بھی گھن آتی ہے، دیکھنے والے کو بھی گھن آتی ہے، لیکن اس بندے کو گھن نہیں آتی جو بندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ فیشن ہے بڑے بڑے مونچھ رکھنا، اتنے بڑے مونچھ رکھنا کہ مونچھ کا بال اتنا باہر نکل جائے کہ گلاس میں سٹ رہا ہے، برتن میں سٹ رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بھائی فطرت ہے کہ مونچھ کترواؤ، مونچھ کاٹو۔ اسلام کہتا ہے کہ ناخن کاٹو، یہ فطرت ہے، یہ انسان کے نیچر میں داخل ہے، اس کے اندر گندگی ہوتی ہے، اس کو صاف ستھرا کرو۔ لیکن عورتیں ناخن بڑھا رہی ہے، مرد مونچھ بڑھا رہا ہے، تو کیا یہ صاف صفائی کے زمرے میں نہیں آتا؟ یہ صاف صفائی کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے؟ اس سے ہماری طبیعت گھبراتی نہیں ہے؟ اس سے ہمیں گھن نہیں آتی ہے؟ اور بہت سارے لوگوں کو آتی ہے، کسی کو آئے نہ آئے لیکن مجھے تو ضرور آتی ہے، کہ جن کا مونچھ بڑھا ہوا ہو اور پھر وہ سامنے سے کھا رہا ہو، برتن میں اس کا مونچھ سٹ رہا ہو، پھر اس کا پانی وہی منہ میں جا رہا ہو، پھر ہم اسی گلاس میں پی رہے ہوں، تو گھن آتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بھائی صاف صفائی اس لیے ہے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ تو ہم نے صاف صفائی کو ایز اے مذہب لیا ہی نہیں ہے، ہم نے صاف صفائی کو ایز اے کلچر لیا ہے۔ یعنی اب سب لوگوں کے مزاج میں وہی صفائی مقصود ہوتی ہے جس کو سماج نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ صاف صفائی ہے، اور سب لوگ اس چیز کو گندا محسوس ہی نہیں کر رہے جس کو سماج نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ گندا نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی گندگی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بھائی بغل کے بال آپ ہفتے میں 1 مرتبہ صاف کرو، یہ مستحب ہے، 1 مرتبہ ہفتے میں صاف کرنا مستحب ہے، بغل کے بال اور زیر ناف کے بال۔ تو ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ کیا ہفتے میں صاف کر لیتے ہیں؟ اگر ہفتے میں صاف نہ ہو تو 15 دن پر صاف کریں، اور ڈیڈ لائن یہ ہے کہ 40 دن کے اندر بغل کے بال اور زیر ناف بال صاف ہونے چاہیے۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کے بغل کا بال جنگل کی طرح بڑھا ہوا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، وہ اگر اپنا بغل اٹھا دے تو 5 لوگ بے ہوش ہو جائے اس کی بدبو سے۔ غیر مسلم میں تو ہیں ہی ہیں، غیر مسلم کے یہاں شاید مذہب ہو، دھرم ہو کہ بغل کے بال صاف نہیں کر سکتے، ان کے یہاں مذہب ہو کہ جسم کے کسی بھی حصے کا بال صاف نہیں کرنا ہے، لیکن اسلام تو کہتا ہے کہ بھائی مستحب ہے، یہ فطرت ہے، صاف کرو بغل کے بال۔ پھر بھی ہم میں سے بہت سارے لاپرواہ لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ نفیس طبیعت کے ہوں گے، جو لوگ صاف صفائی کو پسند کرتے ہوں گے، جو لوگ اندرون کا بھی خیال کرتے ہوں گے، بیرون کا بھی خیال کرتے ہوں گے، جو لوگ صاف صفائی اور طہارت کو ایز اے مذہب مانتے ہوں گے، وہ 40 دن کا ویٹ نہیں کریں گے، وہ 40 دن کا انتظار نہیں کریں گے، وہ بغل کا بال ہفتے میں 15 دن میں صاف کر لیں گے۔ لیکن جن لوگوں کو شو آف کرنا ہے، سامنے صرف دکھانا ہے، ابھی ٹھنڈی آ گئی ہے تو جمعے کا غسل مستحب ہے۔ بہت سارے لوگ اب تو چونکہ گرم پانی کا بھی نظم ہے، گرم پانی کا انتظام ہو جاتا ہے، ہر گھر میں گیزر لگا ہوا ہے، تو ناممکن ہی سی بات ہوگی، لیکن اب بھی آپ کو ڈھونڈنے پہ 2-4 لوگ ایسے مل جائیں گے کہ ٹھنڈی کے زمانے میں مہینہ نہیں نہاتے، اور کپڑا ایک دم ٹائٹ پہنتے ہیں، کپڑا آئرن کر کے پہنتے ہیں، کریم لگائے جا رہے ہیں، بال سیٹے جا رہے ہیں، تیل لگائے جا رہے ہیں، لیکن مہینہ نہا نہیں رہے، 40 دن نہیں نہا رہے۔ اگر کسی کو میڈیکل پرابلم ہو تو الگ بات ہے، لیکن صرف ٹھنڈی کا بہانہ ہو اور بندہ گندا بدن پہ میل جمایا ہوا ہو، کپڑے پہ میل جمایا ہو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام صاف صفائی کی بات کرتا ہے۔ ہم لوگ کا ذہن کیا ہے؟ ہم لوگ جو کپڑا تبدیل کرتے ہیں یا بستر کی چادر تبدیل کرتے ہیں یا بستر تبدیل کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں، یا تکیے کا کھول چینج کرتے ہیں، تو جب گندا ہو جاتا ہے تب چینج کرتے ہیں۔ کپڑا گندا ہونے لگتا ہے یا ہو جاتا ہے تو چینج کرتے ہیں۔ بستر کی چادر گندی ہو جاتی ہے یا گندا ہونے لگتا ہے تو چینج کرتے ہیں۔ تکیے کا کھول بھی یہی حال ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے، جو لوگ نفیس طبیعت کے ہوں گے، پاکی والے ہوں گے، صاف صفائی والے ہوں گے، ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بھائی چیزیں دھلی اس لیے جاتی ہے تاکہ گندے نہ ہوں۔ اگر چیزیں گندی ہو گئی تو گندگی تو آپ نے دیکھ لیا نا، میل کچیل تو آپ نے کپڑوں پر دیکھ لیا، چادر پر آپ نے میل کچیل دیکھ لیا، داغ دھبا دیکھ لیا، بستر کے کھول پر اور تکیے کے کھول پر میل کچیل آپ نے دیکھ لیا، تو ناپاک تو ہو ہی گئے، گندے تو ہو ہی گئے۔
تو کپڑا اس وقت اتارنا چاہیے صاف ہی ہو تاکہ گندا نہ ہو اور دھل جائے، اس وقت نہیں کہ گندا ہو جائے پھر نکال کر اس کو دھونے ڈالنا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اور ہمارے سماج کا جو ماحول اور مزاج بنا ہوا ہے کہ کپڑا جب گندا ہو جاتا ہے، میل چڑھ جاتا ہے، میل دکھنے لگتا ہے، تب ہم اتارتے ہیں، تب دھونے پہ ڈالتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، گندا ہونے سے پہلے کپڑے کو اتارو تاکہ کوئی آدمی آپ کی اس گندگی سے تکلیف میں نہ آئے، اس کو گھن محسوس نہ ہو۔ گندا ہونے سے پہلے بستر کی چادر اٹھاؤ، بستر اٹھاؤ، گندا ہونے سے پہلے تکیے کا کول ہٹاؤ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے جو لوگ گندگی میں رہتے ہوں گے تو لوگوں کو لگتا ہوگا یہی اسلام ہے کیا؟ اسلام اسی صاف صفائی کی بات کرتا ہے؟ ہم اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام کہتا ہے الطہور نصف الایمان، صاف صفائی آدھا ایمان ہے، اور ہم گندا کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ اور گندا کپڑا پہننا کوئی عبادت نہیں ہے، میل کچیل والا کپڑا پہننا کوئی عبادت نہیں ہے۔ ٹوپی میں داغ دھبا لگا ہوا ہے، تیل لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، میل چڑھا ہوا ہے، چڑھائے ہوئے ہیں ٹوپی کو، تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی غلط ترجمانی ہے۔ ہم غلط طریقے سے اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ خیر، میں یہ بات کر رہا تھا، اصل جو میری بات ہے وہ اس پر ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بغل کا بال صاف نہیں کرتے۔ زیر ناف تو دیکھا نہیں، بغل کا بال دکھ جاتا ہے، تو زیر ناف جو لوگ بغل کا بال صاف نہیں کرتے ہوں گے وہ زیر ناف بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ تو مسئلے کے اعتبار سے ہفتے میں ایک دن، 7 دنوں میں ایک دن صاف کرنا مستحب ہے۔ بہت زیادہ تاخیر ہو گئی 15 دن، اور بہت زیادہ اگر تاخیر ہو گئی تو 40 دن ڈیڈ لائن ہے۔ اس سے پہلے زیر ناف بال بھی صاف ہونا چاہیے، اس سے پہلے بغل کا بال بھی صاف ہونا چاہیے، ناخن جیسے بڑھتا ہے ویسے ہی کٹنا چاہیے، جیسے ہی مونچھ بڑھتا ہے ویسے ہی کٹنا چاہیے، اور ختنہ بھی کرنا چاہیے۔ ختنے کے اندر بھی لاجک یہی ہے کہ اس کو جو کہا گیا کہ ختنہ فطرت ہے اور یہ نیچرل چیز ہے، کہ اس سے کینسر کی بیماری سے بھی آدمی بچتا ہے، گندگی سے بھی بچتا ہے۔ وضو جو کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں نے اس کو مانا ہے، غیروں نے مانا ہے کہ جو بندہ 5 وقت وضو کرے گا وہ ہر قسم کے جسمانی جراثیم سے محفوظ رہے گا، صحیح طریقے سے اگر وہ وضو کر لے تو۔ ہر قسم کے جسمانی، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو۔ اگر بندہ اس طریقے سے کرتا ہے تو جسمانی جراثیم اس کو نہیں۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ چائے کو پھونک کے نہ پیو، کھانے پہ پھونک نہ مارو، کیونکہ جب چائے پھونک کے پیے گا، کھانے پہ پھونک مارے گا تو جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ اس کے اندر جائے گا، اور پھر وہی کھانا اور وہی پانی جب اندر لے گا تو زہریلی ہوا اس کے اندر سرایت کرے گی، تحلیل ہو جائے گی۔ تو اسلام نے اتنی باریک چیز کا خیال رکھا ہے۔ آج تو لوگ اتنا منہ میں گھس گھس کے بات کرتے ہیں، حالانکہ لوگوں کے منہ سے بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، چاہے جس وجہ سے آ رہا ہو، کھینی کی وجہ سے آ رہی ہو، پان کی وجہ سے آ رہی ہو، گٹکے کی وجہ سے آ رہی ہو، اسموکنگ کی وجہ سے آ رہی ہو، یا پیریے کی وجہ سے آ رہی ہو۔ آپ اس سے دور ہوتے جائیں گے وہ گھستا جائے گا، آپ اس سے دور ہوتے جائیں گے وہ آپ کے منہ میں گھستا جائے گا۔ ارے بھائی، جب اسلام کہتا ہے کہ اپنا سانس کسی چیز میں مت چھوڑو، تم تو اس کے منہ میں اپنا سانس چھوڑ رہے ہو، وہ دوسرے کا کیسے برداشت کر لے گا؟ یہ اسلامی آداب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو بیماری کی وجہ سے، پیریا کی وجہ سے بھی بدبو آتی ہو، لیکن اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی ہم کسی دوسرے کو کیوں تکلیف دیں گے؟ مولی اور گاجر کا پراٹھا آپ نے کھایا ہے، آپ ایک دم دھونی ڈکار مار رہے ہیں، گندی ڈکار مار رہے ہیں، اور جو ہے مہکتی ہوئی ڈکار مار رہے ہیں، جس سے لوگ متعفن ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے آپ کے بدبو کو محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر پچتا نہیں ہے مت کھایا کریں، اور اگر آپ نے کھا لیا ہے تو کم از کم اس وقت پبلک پیلیس پہ جہاں پہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر ڈکار نہ ماریں۔ ڈکار تو دور کی بات ہے، اور بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ ڈکار بھی مارتے ہیں، تو ایک محفل کو جو آپ بدبودار کر رہے ہیں یہ اسلام ہے۔
یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے مسجد کو صاف صفائی کا حکم دیا اس لیے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام نے برتن کو صاف صفائی کرنے کا حکم دیا اس لیے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ کپڑے کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ جسم کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ جگہ کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ گلی اور راستے، محلے، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ آپ سوچتے ہیں کہ بس ہم نے پاؤڈر چڑھا لیا، ہم نے جو ہے کریم لگا لیا، ہم نے پٹی چھٹوا لیا، ہم نے اسٹائلش بال کٹوا لیا، ہم نے ٹائی کوٹ پہن لیا اور جینس پہن لیا اور استری والا کپڑا اور آئرن والا کپڑا پہن لیا، سفید کپڑا پہن لیا، اندر سے چاہے جتنی بدبو آ رہی ہو، بغل کا بال ابھی چھٹا نہیں ہے، کٹا نہیں ہے، صاف نہیں ہوا ہے، زیر ناف صاف نہیں ہوا ہے، پسینے میں بدبو آ رہی ہے، اور ناک کا بال بڑا بڑا ہے، کان کا بال بڑا بڑا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بھائی اگر ناک کے بال اتنے بڑے ہوں جس سے دوسرے کو گھن آتی ہو، خود بھی تکلیف ہو، تو کاٹو، اس کو چھوٹا کرو۔ کان میں اگر بال بڑے بڑے ہوں اور اس سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو، بدنما لگتا ہو، بیکار لگتا ہو، تو اس کو بھی کاٹو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے پورے کان پہ بڑے بڑے بال بلی کی طرح اور جانور کی طرح ہوتے، کاٹتے نہیں ہیں۔ ناک کے بال جو ہے مونچھ سے بڑے ہو گئے، مونچھ سے بڑا نکل رہا ہے، کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں کاٹتے۔ حالانکہ اسلام نے کہا کہ اگر بدنما لگ رہا ہے، ناک کا بال بھی اگر بدنما لگ رہا ہے، کان کا بال بھی اگر بدنما لگ رہا ہے، تو آپ اس کو کاٹیے، سلیقے سے رہیے۔ سلیقے سے رہنا تکبر نہیں ہے، اچھا پہننا، نفاست والی طبیعت میں رہنا، صاف ستھرا رہنا۔ لیکن ہم نے صاف ستھرا کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ صرف ظاہری صاف صفائی، کپڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے، لوگوں کو دیکھنے میں لگے کہ ہاں بہت صاف ستھرا آدمی، لیکن اندر سے بالکل گندا ہے، منہ سے بدبو اتنی ہی آ رہی ہے۔ تو ان چیزوں کا اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو پھر جس طریقے سے اسلام بدنام ہو رہا ہے نا گندگی کی وجہ سے، آج جو یہ پہچان بنی ہوئی ہے کہ اگر محلہ پہچاننا ہو مسلمانوں کا تو دیکھ لو گندگی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر گندگی ہے تو سمجھ جاؤ کہ مسلمانوں کا محلہ ہے، مسلمانوں کا گاؤں ہے۔ عیدین میں، بقرعید میں آپ دیکھ لیجئے جانور کے فضلے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر سال یہ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی فضلے کو اچھی طریقے سے دباؤ، اچھی طریقے سے چھپاؤ، مسلم غیر مسلم کسی کو بکرے اور جانور کے فضلے سے یا اس کی گندگی سے یا خون سے، لید سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہر سال 40 دن تک مہکتا رہتا ہے قربانی کے بعد، گلی کا گلی مہکے گا، روڈ کا روڈ مہکے گا، راستے کا۔ یہ اسلام تھوڑی نا ہے کہ آپ اپنی عبادت ادا کر رہے ہیں اور عبادت سے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے صاف ستھرا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ پاک صاف جو ہر اعتبار سے پاک صاف ہو، ذہنی، قلبی، خارجی، داخلی، ظاہری، باطنی، اندرون، بیرون، ہر طرح سے پاک ہو، صاف ہو، مطہر ہو، اس کو اسلام پسند کرتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر اسلام کی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو غیر پر اس کا کتنا اثر پڑتا ہے۔ یہ ٹاپک میں نے اسی وجہ سے اپنایا یہ کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کی، تراشے ایک کتاب ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی، تراشے، کہ وہ جب زمانے طالب علمی کے اندر حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جب کسی کتاب کا مطالعہ کرتے تھے اور کوئی چیز اچھی لگتی تھی تو اس کو نوٹ کر لیتے تھے۔ ایسا کرتے کرتے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہو گیا اور اس کا کتاب بنا دیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے تراشے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اسی واقعے کو پڑھا ہوں تو میں اس مضمون کو آپ کے سامنے رکھنے کے لائق بناؤں کہ نہیں، آج اس پر ہی میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ لندن میں ایک طالب علم پڑھ رہا تھا، اور لندن کے اندر وہاں پر ایک میڈ تھی جو لڑکوں کے کپڑے صاف کرتی تھی۔ تو یہ مسلمان تھا ایک طالب علم، یہ بھی کپڑے دیتا تھا میڈ کو صاف کرنے کے لیے، تو اس کے کپڑے بہت صاف ہوتے تھے۔
میڈ بہت تعجب کرتی تھی کہ آخر یہ مجھے کپڑا صاف کرنے کے لیے دیتا ہے، اس کے اوپر اجرت بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، پھر یہ کپڑے اپنے صاف کر کے مجھے کیوں دیتا ہے؟ ہر ہفتے میں آتی ہوں تو سب کے کپڑے بدبودار، گندے، غلاظت والے، دھبے والے، اور یہ مسلم لڑکا اسٹوڈنٹ یہ اپنے کپڑے مجھے صاف کر کے دیتا ہے، پھر کہتا ہے صاف کر کے لے آؤ۔ اس سے رہا نہیں گیا اس میڈ سے، اس نے پوچھا کہ آخر تم مجھے یہ کپڑے صاف کر کے کیوں دیتے ہو؟ جب میں صاف کر کے لاتی ہوں تو تم کیوں پہلے سے صاف کر کے مجھے دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں صاف کر کے کیوں دوں گا، میں صاف کر کے نہیں دیتا۔ ہمارا اسلام ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، صاف صفائی کی تعلیم دیتا ہے، طہارت کی تعلیم دیتا ہے، تو ہمارے یہاں تو صاف صفائی اولین ہے، مقدم ہے، تو ہم کپڑے گندے ہونے تک پہنتے ہی نہیں ہیں، بس کپڑے پہنے اور انتظار نہیں کرتے کہ گندا ہو جائے گا تب اتاریں گے، بلکہ پہنے اور اس ڈر سے کہ کہیں گندا نہ ہو جائے اتار دیتے ہیں، اور اتار کر تمہیں دے دیتے ہیں، پھر تم دھو کر لے کر آتی ہو۔ وہ عورت پھر اس کو نوٹس کرنے لگی، وہ لیڈیز، وہ میڈ، اس کے چال چلن پر، اس کی حرکت پر وہ نوٹس کر رہی تھی بار بار، تو بہت صاف شستہ شگفتہ اس کا انداز، اٹھنا چلنا بولنا رہنا سہنا کھانا پینا، ہر چیز اس کا نوٹس کرتی رہی، حتیٰ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، لفظ بلفظ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، کہ وہ عیسائی عورت تھی، اس نے لندن کے اندر اسلام قبول کر لیا صرف اس اسٹوڈنٹ کے اس عمل کی وجہ سے کہ وہ صاف صفائی کا خیال رکھتا تھا، صاف صفائی کا اہتمام کرتا تھا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کتنے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کتنے لوگ ہم سے متاثر ہو رہے ہیں، بدظن ہو رہے ہیں، بدگمان ہو رہے ہیں۔ ہم جس گلی سے گزر جاتے ہیں، جس محلے سے گزر جاتے ہیں اور جس بھیڑ سے گزر جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں کہ یہ گندوڑا، یہ گندا آدمی، یہ بال والا، اس طریقے سے نہ بال سیٹتا ہے، نہ صاف کرتا ہے، نہ کپڑے پہننے کا سینس ہے، نہ چلنے کا سینس ہے، اور نہ ہی اٹھنے بیٹھنے کا سینس ہے، اور کہیں پہ بھی گندگی لگی ہوئی ہے، کہیں پر بھی دھبا لگا ہوا ہے، اور کہیں سے بھی بال بکھرا ہوا ہے، کہیں پہ بھی مٹی لگی ہوئی ہے، ایسے ہی کہیں بھی نکل پڑا ہے، تو غلط میسج جاتا ہے۔ اور وہ اس بات سے ہم کو پہچان لیں کہ بھائی اسلام گندگی کی تعلیم دیتا ہے، یعنی جہاں جہاں وہ ان کو ایسا لگتا ہوگا کہ اسلام گندگی کی تعلیم دیتا ہے کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں کے علاقے، وہاں کے لوگ، وہاں کا کلچر، وہاں کا ماحول، وہاں کے میدان، وہاں کے گھر، وہاں کی گلیاں، وہاں کے کپڑے، وہاں کے لوگ گندے ہی گندے ہیں۔ یہ ہماری علامت بن گئی ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے، ان اللہ نظیف ویحب النظافہ، کہ اللہ پاک ہے، صاف ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جو سب سے زیادہ زور دینے کی بات ہے، جو اہم میری بات ہے، وہ یہ کہ بغل کے بال بھی صاف کرنا، زیر ناف بھی صاف کرنا، ناخن پر بھی دھیان دینا، مونچھ پر بھی دھیان دینا، اور جو ہمارے جسم کا اندرون حصہ ہے جو دکھتا نہیں ہے اس پر دھیان دینا، یہ اصل صفائی ہے کہ ہمارے اس حرکت سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ ہم کسی قسم کی بھی غذا کھائیں تو اس کے ڈکار سے یا اس کی مہک سے یا اس کے ڈائجیشن سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔